أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ جو بغیر شوہر یا بغیر بیوی کے ہیں ان کی شادی کرا دو۔ ایم اصل میں اس کو کہتے ہیں جو مرد یا عورت بغیر شوہر یا بیوی کے ہوں، چاہے ان کی پہلے شادی ہو چکی ہو اور پھر بیوی کی طلاق ہو گئی ہو یا شوہر کا یا بیوی کا انتقال ہو گیا ہو، بہرحال وہ اکیلے ہیں ابھی، تو چاہے پہلے سے شادی شدہ ہوں یا یہ ہے کہ ابھی شادی نہ ہوئی ہو، بہرحال جو نوجوان ہیں اور جو ضرورت مند ہیں ان کی شادی کرا دو، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اگر وہ فقیر اور محتاج ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ اس میں شادی کی ترغیب دی گئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے جوانوں کی جماعت، جو تم میں سے شادی کی استطاعت رکھتا ہے وہ شادی کر لے، ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، اور جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا وہ روزہ رکھے، روزہ ڈھال ہے گناہوں سے بچانے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ تو نکاح اور شادی کا مقصد صرف عیش و عشرت نہیں ہے، نکاح و شادی کا مقصد سب سے پہلے تو اللہ کی عبادت اور اللہ کے حکم پر عمل ہے، دوسرے ایک گھرانہ اور خاندان بنانا ہے جو خاندان خیر اور بھلائی پر قائم ہو، تیسرے اللہ کی عبادت کرنے والوں کی تعداد کو بڑھانا اور اس میں اضافہ کرنا ہے، اور چوتھے شوہر اور بیوی دونوں کی اچھی زندگی مطلوب ہے، اور وہ اکیلے اچھی زندگی نہیں گزار سکتے۔ تو بڑے اعلیٰ مقاصد ہیں جس کے لیے یہ شادی کی جاتی ہے اور جس کی وجہ سے اچھا معاشرہ جنم لیتا ہے۔ جہاں پر شادیاں نہیں ہوتی تو وہاں فسق و فجور، برائیاں، شر و فساد ہوتے ہیں، اور کوئی کسی کی عزت اور قدر کرنے والا، کسی کی کیئر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولڈ ہوم، اولڈ ہاؤس اور کہاں کہاں ان کو جانا پڑتا ہے، کیونکہ محبت کرنے والے لوگ موجود نہیں ہوتے۔ تو ان نسب اور رشتوں سے محبت بڑھتی ہے، محبت قائم ہوتی ہے، ایک دوسرے کی عزت اور قدر کی جاتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دے دی اور کہا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، تمہارے پاس کوئی نکاح کا پیغام لے کر کے آئے جس کی دینداری اور اس کے اخلاق سے تم راضی اور خوش ہو تو اسے شادی کر دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ و فساد پھیل جائے گا۔ تو تاخیر کرنا، شادیاں نہ کرنا کہ یہ اس کے لائق نہیں ہے، وہ اس کے لائق نہیں ہے، وہ کماتا نہیں ہے، اس کی تنخواہ کم ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے، ان سب میں جوانوں کو، چاہے وہ مرد ہوں یا بچیاں ہوں، ان کو تنہا نہ رہنے دو، کیونکہ تنہا رہنے سے شیطان آتا ہے، فتنہ و فساد پھیلتا ہے، برے برے خیالات آتے ہیں، زناکاری کو جو ہے وہ تشجیع ملتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے بچانے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ بچے بچیاں جب جوان ہو جائیں تو ان کی شادی کر کے ان کو خیر کے ساتھ رخصت کرو اور ان کو اچھی زندگی گزارنے کا موقع دو۔ اللہ توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔